ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فأولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فأولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا واسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بحمد تعالی مرکزی جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاگر میں جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ریگولر درس قرآن کے ساتھ ہم شامل ہیں۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو قرآن فہمی کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہمارا جو ریگولر قرآن تھا اس میں جو عنوان چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جو لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلتے ہیں، پھر اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ گھروں میں رہنے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجاہدین کو جنہوں نے اپنے مال، روپے، پیسے، درہم و دینار کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کیا، انہیں مالک کائنات نے ان مجاہدوں کو، ان نیک سیرت لوگوں کو، ان مجاہدین اسلام کو رب کائنات نے فضل عطا کیا، اور درجے میں ان لوگوں سے وہ کئی گنا بزرگ و برتر اور افضل و اعلیٰ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور مجاہدین کو اس مالک کائنات نے گھروں میں بیٹھے رہنے والے اور جہاد سے کترانے والے لوگوں کے مقابلے میں اس مالک کائنات نے زبردست فضیلت دی۔ اور اسی طرح بخشش و رحمت میں بھی رب کائنات نے ان کے درجات کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بلند رکھا۔ آج کا ہمارا درس رب کائنات
کہ پاک کردہ نازل کردہ کتاب مقدس کی سورۃ النساء کی آیا نمبر 97 سے ہمارا آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اسلام دشمن ماحول میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں، وہ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بے حیائی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اسلام سے دور رہتے ہوئے، اسلامی ماحول سے دور رہتے ہوئے اسلام دشمن ماحول میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں، جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان سے دریافت کرتے ہیں قالوا فیما کنتم، کہ تم کس حال میں تھے، تم نے اقامت دین کی جد و جہد کی، نہ سرزمین کفر کو چھوڑا، تم نے سرزمین کفر کو بھی نہیں چھوڑا، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور دین اسلام کے نفاذ کے لیے بھی تم نے کوئی جد و جہد نہیں کی۔ یہ فرشتے سوال کریں گے جب روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔ قالو، تو پھر وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، تو وہ یہ کہیں گے معذرت کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے۔ جب ان کا یہ جواب فرشتے سنیں گے تو وہ کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ ہم فرشتے جواباً یہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین واسع نہیں تھی، اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی، اللہ کی زمین کافی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے۔ اگر وہ کافروں والی زمین میں تم اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے تھے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین اتنی کم تھی کہ وہیں پر پڑے رہے تم؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فراخ نہیں تھی؟ تم وہاں سے فتہاجروا فیہا، تو اس سے ہجرت کر جاتے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو رب کائنات فرما رہا ہے سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، سوائے ان واقعی مجبور و بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے تھے، نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی چارہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی سورس تھے کہ وہ وہاں سے نکل سکتے، وہ حقیقی معنوں میں کمزور تھے، مفلوق الحال تھے، وہ وہاں سے نکلنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے تھے۔ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کا ان کے لیے کوئی راستہ باقی تھا۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، کن سے؟ جو حقیقی معنوں میں کمزور اور مفلوق الحال ہیں، جن کے پاس اس بستی سے نکلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، روپیہ پیسہ بھی نہیں تھا، خرچہ بھی نہیں تھا، اور قوت بھی نہیں رکھتے تھے کہ وہ اس بستی سے نکل کر کسی دوسری بستی میں چلے جاتے جہاں جو اسلامی ماحول کے لیے اور اسلام کے لیے سازگار ہوتی، تو وہ مجبور تھے اور مجبور ماض ہو کر وہ اسی بستی میں پڑے رہے۔ تو رب کائنات فرمائے گا کہ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو سو یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا
وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا اور بخشنے والا۔ اگر آپ کی طبیعتوں پر ناگوار نہ گزرے تو آپ آگے تشریف لے آئیں، تاکہ بعد میں جو آئے وہ احباب جو ہے وہ پیچھے بیٹھیں گے، آپ کی کو پھلانگ کر وہ آگے نہیں آئیں گے، اس لیے اگلی صفوں میں تشریف لائیے۔ اگلی آیا مبارکہ آیا نمبر 100 میں رب کائنات فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے، اپنا سب کچھ مال و متاع، جس طرح صحابہ کرام جب جہاد پر نکلے تو اپنا گھر بار، پراپرٹی، جائیداد، باغات، سب کچھ، کاروبار، سب کچھ وہ مکہ میں چھوڑ آئے اور تن تنہا اللہ کی رضا کی خاطر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت سی جگہیں اور اپنے لیے معاش، اپنے معاش کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، معاش کے لیے، کاروبار کے لیے، وہ بہت زیادہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے وہ سہولت پائے گا۔ آگے رب کائنات نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور ان کی طرف، ان کے دین کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ پہنچے، راستے میں ہی اسے موت آ جائے۔ ایک بندہ گناہوں کی دلدل میں پڑا ہوا ہے، زندگی گناہوں میں بیت گئی ہے، اور وہ اس انداز میں گناہوں کی دلدل سے نکلتا ہے کہ میری زندگی گناہوں میں بیت گئی ہے، میں رب تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کے کئی سال بتا چکا ہوں، اب چاندی بالوں کے اندر آ رہی ہے، اب بڑھاپے کے آثار نمودار ہیں، یا میں نے بہت زندگی گناہوں میں گزار لی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں والی زندگی سے نکل کر دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر گناہوں سے ہجرت کرتا ہے تو اس کا بھی اجر ہے۔ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کسی ایک وطن کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کہ میرا مولا راضی ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے۔ یہ دو طرح کی ہجرتیں ہیں، ایک گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت ہے، اور دوسری گناہ والی زمین سے نیکیوں والی زمین کی طرف ہجرت ہے۔ اور گناہ والے لوگوں سے اللہ اور اس کے رضا کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر نکلنے والے لوگوں کی طرف ہجرت ہے۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو کوئی بھی اپنے گھر سے نکلے، کس طرح؟ مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، ثم یدرکہ الموت، پھر راستے میں اسے موت آ جائے، پھر راستے میں اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے۔ ایک نہ ایک دن ہر کسی نے جانا ہوتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ بندہ گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، ابھی منزل مقصود پر نہ پہنچا ہو کہ راستے میں اسے موت نے آن دبوچا ہو، موت آ جائے، تو رب کائنات فرما رہا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس اللہ کے اور اس کے رسول کی راہ میں نکلے ہوئے بندہ جس کو موت آ جائے، موت آن دبوچے، تو رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، کہ اللہ رب العزت اسے اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ اجرہ علی اللہ، اس کا اجر دینا یہ اللہ پر لازم ہو جاتا ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، اس کی
رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہوا کریں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کریں. وہی مالک کائنات ہے جو بخشنے والا بھی ہے، اور گناہگاروں کو جب وہ گناہگار اس کی رضا کی خاطر چند آنسو بہا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو وہ مالک کائنات انہیں ضرور بخشتا بھی ہے. آپ نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ جس نے 99 قتل کر دیے. کتنے؟ 99 قتل کیے، 99. اور اب وہ چلا اللہ کی راہ میں اور توبہ کرنے کے لیے. اسے کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں کوئی اللہ والا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ اتنے قتل کرنے کے بعد بھی تمہاری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. تو وہ جب اس طرف نکلا تو ایک شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کر دیے، اب بھی اگر توبہ کروں تو کیا میں معافی مجھے مل سکتی ہے؟ رب تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ تو اس نے کہا کہ تو نے اتنے قتل کر دیے؟ حالانکہ ایک شخص کا ناحق قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو نے اتنے قتل کر دیے، لہذا تو نہیں بخشا جائے گا. اسے غصہ آیا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا. اب پورے 100 قتل ہو گئے. کتنے قتل ہو گئے؟ 100. اسے قتل کرنے کے بعد پھر اسے کسی نے بتایا کہ فلاں دور بستی ہے فلاں علاقے میں، وہاں ایک اللہ والا ہے، اللہ والا بستا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں ضرور بتائے گا. تو وہ شخص اس طرف ہجرت کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. ابھی نکلتا ہی ہے کہ راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے، روح کف سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے. اب فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ فرشتے آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں کہ اس کی قبر کو دوزخ کا ایندھن بنایا جائے یا اسے جنت کا مژدہ سنایا جائے. ان کی آپس میں تکرار شروع ہوتی ہے. وہ فرشتے جو عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے 100 قتل کر دیے تھے، اب اسے تو عذاب ہی ہوگا. لیکن وہ فرشتے جو راحتیں بانٹنے والے، اللہ کی رحمتیں دینے والے اور اللہ کی رحمتوں کی طرف، بخشش و مغفرت کی طرف لے جانے والے ہوں گے، وہ کہیں گے بھائی یہ سچے دل سے توبہ کے لیے نکلا تھا، اگرچہ اس نے 100 قتل کر دیا ہے، لیکن یہ دیکھو کہ یہ اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ اللہ والوں کی تلاش میں جا رہا تھا کہ وہاں اللہ والوں کی بستی میں جا کر سچے دل سے توبہ کرے گا اور یہ سب کچھ چھوڑ دے گا. تو یہ نیکی کے لیے نکلا تھا، توبہ کے لیے نکلا تھا، معافی مانگنے کے لیے نکلا تھا. تو یہ دیکھو، یہی ان کی آپس میں بات چیت شروع ہوتی ہے، بحث شروع ہوتی ہے کہ پھر طے یہ پاتا ہے کہ اچھا یوں کرتے ہیں کہ سفر کو دیکھ لیتے ہیں. اگر تو اس کا یہ گھر سے نکلا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اللہ کے نیک بندے کی طرف، اور اس طرف سفر اگر کم باقی رہ گیا، زیادہ اس نے طے کر لیا تو اسے جنت میں لے جایا جائے، اور اگر اس کا سفر ابھی زیادہ باقی ہے اور تھوڑا سفر اس نے طے کیا ہے تو پھر اسے دوزخ کی طرف لے جایا جائے. جب زمین کی پیمائش ہوتی ہے تو وہ زمین، سفر تو تھوڑا طے کیا تھا مگر اگلی زمین سکڑ جاتی ہے، اس لیے رب کائنات اس زمین کو حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ میری رضا کی خاطر، میری رضا کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا، اے زمین اس طرف سے سمٹ جا، سکڑ جا، میری رضا کی خاطر اور میری رحمت پر امید رکھتے ہوئے بندہ گھر سے نکلے اور میں اسے مایوس کر دوں. تو سمٹ جا. زمین سمٹ جاتی ہے، اور جب پیمائش ہوتی ہے تو وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف جو زمین ہے وہ کم ہے، اور دوسری زمین جو ہے وہ ابھی جو سفر طے کر لیا ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس پر اسے جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے. اس کی قبر کو دوزخ کا ایندھن نہیں بلکہ جنت کی ایک کیاری اور باغ بنا دیا جاتا ہے. تو وہ تو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، بنی اسرائیل کا شخص تھا. ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. تو رب کائنات فرما رہا ہے
کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کوئی اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا، پھر راستے میں اسے موت آ جائے۔ اب دیکھیے وہ شخص بھی اللہ کی رضا کی تلاش میں نکلا تھا، راستے میں موت آ گئی، تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے، رب کائنات نے اس کے لیے اجر مقرر کیا ہے۔ اس بنی اسرائیل کے شخص کو اجر یہ ملا کہ اسے 100 قتل جو کیے تھے ان کا عذاب نہیں، بلکہ حسن نیت اور اللہ کی راہ میں سچے دل سے چل پڑا تھا، تو رب کائنات نے اسے مایوس نہیں کیا۔ تو اس لیے دوستو ہمیں اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنی لرزشوں سے، اپنی بدیوں سے، برائیوں سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور رب کائنات کی ذات پر امید رکھتے ہوئے کہ وہ مالک ہمیں بھی معاف فرمائے، وہ مالک ہمیں بھی بولیے معاف فرمائے گا۔ اس کی ذات سے امید ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ آگے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو۔ نماز میں کیا کرو؟ قصر کرو۔ جب تم سفر پر نکلتے ہو تو اب نماز میں قصر کیا ہے؟ قصر تقصیر سے ہے۔ تقصیر کا معنی ہوتا ہے کم کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حکم دے دیا کہ جب تم گھروں سے کسی سفر پر، لمبے سفر پر نکلتے ہو تو تم پر یہ کوئی گناہ نہیں، کوئی ملامت نہیں کہ تم اپنی نمازوں کو کم کر کے پڑھ لیا کرو، ان میں قصر کر لیا کرو۔ قصر کیا ہے؟ نماز کے اندر قصر کیا ہے؟ آپ فجر کی نماز کے بعد گھر سے چلے، راستے میں زور کی اذان ہو گئی، زور کی نماز کا وقت ہو گیا، یا ظہر کی نماز گھر میں پڑھ کے نکلے تو راستے میں عصر کی نماز آ گئی، تو وہ جو 4 رکعت والی نماز ہے، قصر یہ ہے کہ آپ 4 کی بجائے 2 رکعت نماز فرض ادا کریں گے۔ رب کائنات نے یہ مہلت دے دی، یہ چھوٹ دے دی، یہ رخصت دے دی، اتنی گنجائش دے دی، اور فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین پر سفر کرو تو پھر فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو اس بات پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم 4 کی بجائے 2 رکعت نماز ادا کر لو، تم قصر کر لو۔ آگے دیکھیں، تم کیا کرو؟ قصر کرو، 4 رکعت کی بجائے 2 فرض ادا کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب 2 طرح کا سفر ہوتا ہے، ایک جہاد پر آپ نکلے، دوسرا آپ کسی کام کاج سے گئے۔ جہاد پر نکلیں گے تو اندیشہ ہوگا کہ کوئی غیر مسلم اور کافر تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر لمبی نماز پڑھتے ہو تو رب تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی قصر کرو۔ اگر تم کسی اور گھر سے بھی سفر کرتے ہو، راستے میں نماز کا ٹائم آ گیا، تو رب کائنات نے اس میں بھی رخصت دے دی کہ قصر کر لیا کرو، 4 کے بجائے کیا کیا کرو؟ 2 رکعت نماز فرض ادا کر لیا کرو، وہ تمہیں 4 کا اجر مل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ 4 کا اجر مل جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ ان مجاہدوں میں تشریف فرما ہوں تو ان کے لیے نماز کی جماعت قائم کریں۔ بس ان میں سے ایک جماعت کو پہلے آپ کے ساتھ اقتدان کھڑا ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے ہتھیار بھی لیے رہنا چاہیے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو ہٹ کر
تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ پھر فرمایا کہ تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں اور اب دوسری جماعت کو جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جانا چاہیے، پھر وہ آپ کے ساتھ مقتدی بن کر نماز پڑھیں، اور چاہیے کہ وہ بھی بدستور اپنے اسباب حفاظت اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ اب یہ بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوات میں جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ نماز کا وقت آ جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت تھی کہ یک بارگی سارے کے سارے باجماعت نماز ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا ہوتا تھا کہ ایک گروہ جو ہے وہ پہلے نماز ادا کر لیتا اور کچھ ان کی حفاظت پر مامور ہوتے، اپنی اپنی پوسٹوں پر، اپنی جگہوں پر موجود رہتے، تاکہ جب مسلمان حالت نماز میں سر مسجود ہوں یا قیام کر رہے ہوں یا رکوع کی حالت میں ہوں تو دشمن ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر سارے کے سارے نماز میں کھڑے ہو جائیں تو پھر عین ممکن ہے کہ کوئی سجدے میں جائے اور دشمن حملہ کرے اور سب مسلمانوں کو شہید کر دے۔ تو جنگی حکمت عملی کے سبب رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ ان مجاہدوں میں تشریف فرما ہوں، آپ کسی غزوہ پر ہوں، جہاد میں ہوں، تو پھر آپ انہیں فرمایا کریں کہ ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت وہ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرے، جب نماز ادا کر چکے تو پھر دوسرا گروہ آ جائے، تاکہ ایک گروہ حفاظت بھی کرتا ہو یک وقت اور ایک گروہ ساتھ نماز بھی ادا کر رہا ہو، اور پھر جنہوں نے نماز ادا کر لی ہو وہ حفاظت کریں اور دوسرے نماز ادا کر لیں۔ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَفْعَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ رب کائنات نے فرمایا کہ کافر چاہتے ہیں کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ۔ یہ جو رب کائنات نے ساتھ فرمایا کہ نماز کے دوران بھی اپنے اسلحہ کو ساتھ رکھو، دونوں جگہ، کہ جو گروہ بھی، جو طائفہ بھی نماز ادا کر رہا ہو، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے اسلحہ سے غافل ہو جائے اور دشمن آئے اور سارا اسلحہ اٹھا کے لے جائے اور اسی اسلحہ سے تمہیں شہید کر دے۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بندگی حالت جہاد میں کہ میری بارگاہ میں کیسے آنا ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، ترتیب کیا رکھنی ہے، اس مالک کائنات نے، تاکہ کہ ہر کوئی اس وقت نماز بھی ادا کر لے اور اپنی حفاظت بھی کرتا ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلحہ ساتھ ہونا چاہیے، پھر ایک گروہ پہلے نماز ادا کرے، دوسرا گروہ اس کی حفاظت کرے، اور جب پہلا گروہ نماز ادا کر چکے تو پھر دوسرا گروہ نماز ادا کرے، پہلا اس کی حفاظت کرے۔ اس انداز میں رب کائنات نے فرمایا کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَفْعَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافر تو چاہتے یہ ہیں کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ، اور وہ دفعتاً میلتاً واحدہ، ایک ہی دفعہ، ایک ہی حملے میں ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں اور تم پر کچھ مذائقہ نہیں، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، ان کان بکم اذم من مطر او کنتم مرضی ان تدعوا اسلحتکم۔ فرمایا کہ تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر، اور کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم پر بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو۔ نماز پڑھتے ہوئے اب دو گروہ بن گئے، ایک حفاظت کرنے والا جو گارڈ کر رہا ہے، جو پہرا دے رہا ہے، اور دوسرا نماز پڑھ رہا۔
حکم یہ تھا کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اپنا اسلحہ ساتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، اور دوسرے جو حفاظت کر رہے ہیں آلموسٹ ان کے پاس تو اپنا اسلحہ ہوگا۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب اگر کوئی بندہ بیمار ہو یا اسے کوئی تکلیف ہو یا بارش وغیرہ آ جائے تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے بارش کی وجہ سے بھی اسلحہ اٹھانے میں تکلیف ہو یا ویسے بیمار وغیرہ ہو تو اس وقت بھی اسلحہ اٹھانے میں دقت آ رہی ہو تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کب؟ ان کان بکم اعظم من مطر، کہ بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے، یا او کنتم مریض ہو ان تدعوا اسلحتکم۔ پہلی صورت میں فرمایا کہ نماز کی ادائیگی کے دوران بھی اسلحہ اٹھا کے رکھنا ہے، اسے نیچے نہیں رکھنا۔ اب اگر بیمار ہو جائے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مضائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور اپنا سامان حفاظت لیے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں قرآن کریم صحیح معنوں میں سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس سورۃ النساء کی آیہ نمبر 102 تک مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر یہی درس قرآن سورۃ النساء کی آیہ نمبر 103 سے شروع ہوگا، لہذا بر وقت تشریف لایا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔